السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایسے ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کریں۔ رحمتوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف کو خاموشی سے سہا، ایک پل کے لیے بھی اللہ کے راستے پر بلانے کا کام نہیں چھوڑا۔ ان کا ایمان، ان کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کتنے مہان تھے وہ۔ ادھر ایک بزرگ عورت اپنے آنگن میں بیٹھی گہری سانس لے کر خود سے کچھ نہ جانے بڑبڑا رہی تھی۔ اگر کبھی میرا اس آدمی سے سامنا ہو گیا تو اگر اس جادوگر نے مجھے بھی کوئی بات کہہ دی تو کہیں میرا دل بھی نہ بدل جائے۔ وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، محمد نام کے اس انسان کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں دل میں اتر جاتی ہے، جسے ایک بار سن لو پھر اس سے منہ موڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ خود سے کہنے لگی، نہیں، میں اب اس شہر میں نہیں رہ سکتی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ٹھیک اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بزرگ عورت کو دیکھا اور رک گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عورت کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن وہ بہت کمزور لگ رہی تھی اور ان کا سامان بھی بھاری تھا۔ نبی رحمت نے نرمی اور محبت بھری آواز سے پوچھا، اماں جان، آپ کہاں جا رہی ہے؟ بزرگ تھوڑی چونک گئی اور بولی، بیٹا، میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہاں رہنا اب محفوظ نہیں رہا۔ یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اپنی بات سے کھینچ لیتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اس کے باتوں میں آ جاؤں کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کر اس کی ساری باتیں دھیان سے سنی۔ بڑے ہی سکون بھرے لہجے سے بولے، اماں جان، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کا سامان تو کافی بھاری لگ رہا ہے۔ بزرگ عورت کچھ پل کے لیے نبی کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسا نوجوان ہے؟ آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی اتنی فکر کرتا ہے کیا؟ تھوڑا سوچ کر بولی، بیٹا، اگر تم میرے ان سامانوں کو میرے سر پر رکھوا دو تو بڑی مہربانی اور مدد ہو جائے گی۔ نبی تھوڑے آگے بڑھے اور سامان اٹھانے لگے۔ واقعی میں بوجھ کافی بھاری تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس عمر میں یہ عورت اسے اٹھا کر کہیں جا نہیں سکتی۔ پھر بہت نرمی سے بولے، اماں جان، آپ کا بوجھ تو واقعی بہت بھاری ہے اور آپ بھی تو بزرگ ہو چکی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کو آپ کے ٹھکانے تک پہنچا دوں؟ اس بار عورت حیران رہ گئی۔ اتنا شریف، اتنا رحم دل۔ وہ ایک پل کو چپ رہ گئی، پھر گہرے شکر کے ساتھ بولی، بیٹا، اس سے بڑھ کر اور کیا مہربانی ہو سکتی ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور دھیرے دھیرے اس عورت کے ساتھ چلنے لگے۔ عورت تھکی ہوئی تھی، ہانپ رہی تھی، لیکن باتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ چلتے چلتے انہوں نے نبی کی طرف دیکھا اور بولا، بیٹا، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، غور سے سن۔ میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں،
تو کافی سمجھدار ہے اور اس شہر کو چھوڑ کر چلا جا، یہاں ایک بہت خطرناک جادوگر آ گیا ہے، اس کا نام ہے محمد، وہ خود کو نبی کہتا ہے، ہمارے پرکھوں کے پوجیہ دیوتاؤں کے بارے میں جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نبی خاموشی سے چلتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ عورت نے تھوڑی دیر سانس لی، پھر دوبارہ بولی، اس کی باتوں میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی باتوں میں جادو ہے، جو ایک بار سن لے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی باتوں سے لوگ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر اسے ہی ماننے لگتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا، جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ بیان کر رہی ہو۔ نبی پھر چپ چاپ اس کی بات سنتے رہے، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ عورت اب تھوڑا سنجیدہ ہو کر بولی، بیٹا، میں نے ساری زندگی اپنے دیوتاؤں کی پوجا کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب اس عمر میں آ کر میرا ایمان ڈگمگائے۔ میرے پرکھوں نے جس طرح زندگی بتائی میں بھی اسی راہ پر چلنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ محمد کی باتوں میں آ کر میں بھٹک جاؤں۔ میں تجھے بھی سمجھا رہی ہوں، اس سے دور رہنا۔ پورے راستے بھر وہ بزرگ عورت لگاتار اس نوجوان سے ایک ہی بات کہتی رہی، بیٹا، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، محمد نام کا ایک آدمی آیا ہے اس شہر میں، وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور کیا کیا نہیں بولتا، ہمارے پروجوں کے پوجیہ دیوتاؤں کو جھوٹا کہتا ہے، لوگوں کو برگلتا ہے، اس کے پاس کوئی جادو ہے، لگتا ہے جو اس کی باتیں ایک بار سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی رہی، بیٹا، اس سے دور رہنا، بہت چالاک ہے، وہ نہ جانے کتنوں کو بہکا چکا ہے۔ لیکن اس نوجوان نے کچھ نہیں کہا، وہ بس چپ چاپ سر جھکائے بزرگ عورت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے آگے بڑھتا گیا، مانو کچھ سنا ہی نہیں۔ لمبے سفر کے بعد وہ اس ٹھکانے پہنچے۔ نوجوان دھیرے سے اس عورت کا سامان نیچے رکھے، بہت ہی ساودانی سے، تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر وہ واپس مڑنے کو ہوتے تو بزرگ عورت نے حیران ہو جاتی ہے، بیٹا، ایک بات تو بتا، تو ہے کون؟ تو نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا، اتنا بوجھ اٹھایا۔ میں تو سب کو بتاؤں گی کہ آج مجھے ایک فرشتہ ملا تھا۔ راستے میں نوجوان ہلکے سے مسکرایا، اماں، نام جان کر کیا کرو گی؟ آپ کا کام تو ہو گیا، یہی کافی ہے۔ بزرگ عورت ضد کرتی ہے، نہیں بیٹا، میں جاننا چاہتی ہوں، تو اتنا اچھا، اتنا خاص انسان ہے، تیرا نام مجھے ضرور جاننا ہے۔ نوجوان تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بہت نرم آواز میں بولا، اماں، جسے آپ پورے راستے گالیاں دے رہی تھی، جسے آپ جادوگر، جھوٹا، بہکانے والا کہہ رہی تھی، میں وہی ہوں، میں محمد ہوں۔ وہ بزرگ عورت جیسے سن پڑ گئی، ان کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھیں پھیلی رہ گئیں، گلا سوکھ گیا، تم محمد ہو؟ اے محمد، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اسی وقت اس بوڑھی عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے نبی کی رحمت، ان کا صبر اور ان کا اخلاق۔
انہوں نے نفرت کا جواب بھی محبت سے دیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غصے، اپنے بدلے کو چھوڑ دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے۔ اگر یہ کہانی آپ کو دل چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔